أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے سے سارے اہل القرآن؟ الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے، اس کی مہربانی سے آج ہم زندہ ہیں، اور اسی کی توفیق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے بعد امہات المومنین کو جاننے کے لیے آج ہم اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب لوگ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ ہمارے دل میں ہدایت ڈال اور ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ آج ماڈرنزم کا دور ہے، کہنے کو ہم 2023 کی وومن ہیں، ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم لوگ تمام کام خود کر رہے ہیں، ہم فائنینشلی اور مینٹلی بہت بے باک ہو چکے ہیں، اور جو بھی کام ہم کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو چھوٹا ہو یا بڑا سب سے پہلا کویسچن ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کیوں کریں، ہمیں اس سے بینیفٹ کیا ہے۔ تو آج کا جو سیشن آپ سارے بیٹھے ہیں اتنے ذوق اور شوق سے، اور جو ہمارے آن سائٹ اور آن لائن والے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہی سوال آیا ہوگا کہ ہم یہ کورس کیوں کریں۔ انسان کی سیرت ہی اس کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کے ایسے نمونے میں ڈھالنا چاہتا ہے کہ اس کی سیرت بھی مہک اٹھے اور اس کی صورت بھی دمکنے لگے۔ ایسا ہی ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم زندہ رہیں تو لوگ ہم سے امپریس ہوں، ہماری واہ واہ ہو، اور جب اس جہان فانی سے ہم چلے جائیں تو لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ یہ اس بات سے سب لوگ متفق ہیں۔ سورہ حزاب آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ اور جب ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت سفر طے کیا تو ہم سب اس کے گواہ بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اینگل سے ایک کامل نمونہ تھے۔ الحمدللہ امت اللہ نے سیرت النبی کا خوبصورت سفر طے کر لیا، اور ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہماری گائیڈ لائن ہے، کیسے ہمیں ڈیفرنٹ ایونٹس پہ کیسے ڈیل کرنا ہے سکھاتے ہیں۔ لیکن خواتین کے اسوہ کے لیے مشعل راہ درکار تھی، جس کی روشنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امہات المومنین کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ اسی طرح امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ٹائم پیریڈ گزارا ہے، اس میں ہر طرح کے مسائل کے جوابات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے ملتی ہیں۔ آج دین سے دوری کی وجہ سے فیمنزم کی گندی چادر کی آڑ میں ہمارے نظریات اور تربیت کے طریقے بدل چکے ہیں۔ ہم نے بچیوں کو تو یہ تو سکھا دیا کہ بیٹا پڑھو لکھو کماؤ، کیونکہ ڈیپینڈ نہیں کرنا، لیکن یہ نہیں سکھایا کہ کیسے آپ نے حلال طریقے سے اسلام کے دائرے میں محدود رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ عورت بنانا ہے۔
آج عورت اور مرد میں کون افضل ہے، یہ بحث تو بہت چل رہی ہے، مورچے نکل رہے ہیں، سب لوگ اس کو بہت بڑا پروپیگنڈا بنا کے پیش کر رہے ہیں. عورت مارچ جب بھی نکلتی ہے تو گندے گندے ننگے ننگے نعرے ہم سنتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو اس سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہمارے پاس ایسی کون سی فیسلٹی موجود ہے جس سے ہم اپنے بچوں کو بچا سکیں؟ یقین جانیں قرآن اور سنت کے علاوہ ہمارے پاس ایسی کوئی ڈھال نہیں ہے جو ہمیں ان تمام فتنوں سے بچا سکے. آج ٹریپ پھیلایا گیا ہے شیطان کا بہت بڑا کہ عورت مرد سے افضل ہے یا برابر ہے، اور یہ جنگ ہے کہ میں نہیں کروں گی اور تم کرو گے. ذرا اپنی کاپیوں میں یا جو بھی آپ کے پاس اکوپمنٹ موجود ہے ذرا لکھیے گا، ایک سرکل بنائیے اینڈ مڈل آف دا سینٹر آف دا سرکل ایک پوائنٹ ڈالیے، اور سب سے مڈل میں جو آپ نے پوائنٹ بنایا ہے اس میں لکھیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے پرائیورٹی کس چیز کی ہے، آپ کی زندگی میں سب سے اہم کون ہے، آپ کی زندگی کس کے اراؤنڈ گھوم رہی ہے، آپ کے زندگی میں نمبر 1 لسٹ پہ کون ہے. آپ دوسرا سرکل بنائیے اور اسی طرح 3-4 سرکل بنائیں اور باری باری لکھتے جائیں کہ میری پرائیورٹی لسٹ میں نمبر 1 پہ یہ ہے، 2 پہ یہ ہے، 3 پہ یہ ہے، 4 پہ یہ ہے، 5 پہ یہ ہے اینڈ سو آن. ہر انسان ہر کام کرتا ہے اپنی پرائیورٹیز کے لحاظ سے. آج ہم نے پرائیورٹیز کو آگے رکھ دیا لیکن ہماری پرائیورٹی غلط ہو گئی. اگر میں کہتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میں شہادت دے دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو میں کیا بن گئی؟ مسلمان. لیکن کیا بنی؟ صرف بولنے والی مسلمان. جب تک میرے افعال میں اقوال میں میرا دین جھلک کے نظر نہیں آئے گا تو کیا میں مسلم کہلانے کے لائق ہوں گی؟ پرائیورٹی سرکل میں زیادہ تر لوگوں نے ڈفرینٹ جو آنسرز لکھے ہیں آن لائن والے چیٹ باکس میں لکھے ہیں، اور آن سائٹ والے ذرا بتائیے آپ نے پرائیورٹی سرکل میں مڈل میں کیا لکھا؟ آپ کا مین سینٹر پوائنٹ پرائیورٹی کیا ہے؟ گھر. آپ کو صحیح کرنا. ٹھیک ہے. آپ کا آپ کا کچھ تو ہوگا کہ میں اس کے لیے زندہ ہوں، میں اس کے لیے اسٹرگل کر رہی ہوں. اپنے آپ کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اور آپ بچے فیملی. میرے بھی بچے تھے اور ابھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہے. اب ذرا غور کریے گا جو میں بات بتا رہی ہوں. آن لائن والے بتا رہے ہیں فیملی بچے، اور 99% کا جواب یہ ہوتا ہے فیملی اینڈ بچے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے میں نے جن اور انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. جب کسی چیز کا مین پوائنٹ سینٹر آف گریوٹی ہی اس کی جگہ سے ہل جائے تو کیا وہ چیز صحیح فنکشن کر سکے گی؟ جب ہمارا سینٹر پوائنٹ ہونا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کے احکام کے مطابق چلنا، یہ نہیں کرنا کہ اسلام اتنی چیزیں انفورس کرتا ہے، بلکہ اس لیے کرنا کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں اور اس کی محبت میں کچھ بھی کر جاؤں گی، ہر کال پہ ہر حکم پہ کہہ جاؤں گی سمینا و اطعنا، یا اللہ میں نے سن لیا اور میں نے مان لیا. جب میرا سینٹر پوائنٹ ہی ہل گیا تو کیا میری ڈائریکشن آف لائف صحیح ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہم نے پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ کو لگا کسی پوائنٹ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پس سے پشت ڈالا یا ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبوت آئی کتنے مشکل دور سے گزرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیورٹی کیا رہی؟ اللہ. نہ رشتہ دار، نہ میری فیملی، نہ لوگ کیا کہیں گے. غزوات میں گئے، شادیاں ہوئیں، تب اللہ ہر دور میں بیٹی انتقال کر گئی، فاقوں سے جانا پڑا، ہر طرح کی سختی برداشت کی، اور اس کے بعد جب کامیابی اور کامرانی بھی ملی تب سینٹر پوائنٹ کیا تھا؟ اللہ، اللہ اور صرف اللہ. آج ہم رو رہے ہیں، بڑے افسوس کرتے ہیں، بڑے دکھی ہیں کہ ہماری بچے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے ہسبینڈ ہم سے کچھ نہیں ہے، ہمارے گھروں کا ماحول صحیح نہیں ہے. اور مین وجہ کیا ہے؟
کہ ہمارا سینٹر آف گریوٹی ہی صحیح نہیں ہے. یاد رکھیے آج ہم اس دنیا میں ہیں, کل نہیں ہوں گے. ہم نے اپنے رول ماڈلز غلط سیٹ کر دیے. سب سے پہلے پرائیورٹی لسٹ میں ہمارے کیا آنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھیے. سینٹر پوائنٹ میرا ہر چیز کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا. میں اچھی بیٹی بنوں گی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے والدین سے اچھا سلوک کرو. میں اچھی بیوی بنوں گی کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ شوہر کو اس کے حقوق دو. میں اچھے بچوں کی پرورش کروں گی کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ امت محمدی کو اچھے طریقے سے تربیت دو تاکہ وہ آگے جا کے اس دین کے کام کو آگے بڑھا سکیں. کسی بھی کام کو کیا میں واہ واہ کے لیے شہرت کے لیے کروں گی؟ اور جب میں کسی کام کو واہ واہ کے لیے شہرت کے لیے یا اپنی پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے کروں گی تو نتیجہ وہی ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوا, ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے, ہمارے سامنے رول ماڈلز. انسان کو بڑا ایزی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کام کرنا جب اس کے سامنے ایک اس کا ایگزامپل موجود ہو. اگر میں کوئی مشین یہاں پہ لا کے رکھ دوں آپ کے سامنے اور میں کہوں اس کو آپریٹ کریں, آپ کہیں گے ہمیں آپریٹ کرنا نہیں آتی. لیکن ساتھ ہی اگر میں مینوئل دے دوں جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھا ہو کہ آپ ایسے کریں, اس کو آن کریں, دین پریس دس بٹن, دین اوپن دس, پھر وائر یہاں کنیکٹ کریں, تو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے رسول. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل نمونہ ہے, لیکن عورتوں کی بہت سی چیزیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں نہیں پہنچ سکتی تھیں. اس لیے ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج. ہمارے اب ایک سوال لکھیے, میرا رول ماڈل کون ہے؟ اور جھوٹ مت بولیے گا. دیکھیں یہ کلاس ہے سیلف اسیسمنٹ کی, اس میں کوئی جھوٹ نہیں. خود اپنے کوئی آنسر کسی کو نہیں دے کہ میرا رول ماڈل, ابھی اتنی میری زندگی ہوگی ابھی تک میرا رول ماڈل کون رہا ہے. کوئی کہیں گی میری امی, کوئی کہیں گی میری فلانی ٹیچر, کوئی بہت ہی 2% تک کوئی آنسر ہوگا جو کہے گی کوئی صحابی یا کوئی امہات المومنین یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی یا کوئی بھی ایسی فگر. ہمارے رول ماڈلز کون ہیں؟ وہ ٹک ٹاکر جو سب سے زیادہ اس وقت پیسے کما رہی ہے. ہمارے رول ماڈل ہیں وہ یوٹیوب میں ویڈیو بنانے والی خاتون جو بے شک اپنا جسم دکھا رہی ہیں لیکن ان کے فالوورز تو بہت زیادہ ہیں اور وہ فیمس بھی بہت ہیں. ہمارے رول ماڈلز ہیں وہ ویسٹ کے لوگ جو تو اللہ کو مانتے ہی نہیں اور ہم ان کی اندھا دھند کاپی کر رہے ہیں. جب میرا رول ماڈل ہی غلط ہوگا تو کیا میں صحیح ڈائریکشن میں کام کر سکوں گی؟ لکھیے ذرا آپ سب کتنی عمروں کے ہیں, اپنی اپنی عمر لکھیں. اور اتنی عمر گزر گئی اور ہمارا رول ماڈل ہی نہیں ہمیں پتا کہ کون ہے. ہم نے مسلمان تو بن گئے, مسلمان گھر میں ہم نے آنکھ کھولی ہے, یہ بھی ہمارا کوئی بہت بڑا, ہم نے کوئی مارکا نہیں مارا کہ ہم مسلمان ہیں, یہ تو اللہ کا ہم پہ کرم ہے. لیکن اتنی زندگی گزر گئی, میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میرا رول ماڈل کون ہے. کیا میرے رول ماڈل یہی چلتے پھرتے لوگ ہیں جن کو دنیا نے فیمس کر دیا؟ اور میں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ کیا یہ لوگ حقیقتاً کامیاب ہیں؟ سوشل پریشر میں آ کے ہم لوگ غلط کام کر رہے ہیں, اپنے رول ماڈلز بنا رہے ہیں. تو اب سوال ہوتا ہے ٹھیک ہے جتنی عمر گزر گئی, اب جو باقی رہ گئی ہے اللہ جانے کتنی رہ گئی ہے, کیا کیا جائے. امہات المومنین کی بیٹیاں ہوتے ہوئے ہم سب کون ہیں؟ امہات المومنین کی. یہ سننے میں اچھا لگا آپ سب کو؟ ہم سب کون ہیں؟ امہات المومنین کی ہوتے ہوئے ہم نے ان کی سیرت سے اپنے آپ کو روشناس کرا. میں کسی کو فالو نہیں کر سکتی جب تک میں جانوں ہی نہ کہ وہ کیسا ہے, وہ کون ہے, وہ تعلق کہاں سے رکھتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس کے دن رات کیسے ہیں, وہ کیسے چیزوں کو ڈیل کرتا تھا. ہم عام چیزوں میں بھی کپڑا خریدنے بھی جاتے ہیں نا تو پہلے اس کی قیمت دیکھتے ہیں, پھر اس کو ٹچ کر کے دیکھیں گے, پھر اس کے ٹیکسچر کو دیکھیں گے, پھر دیکھیں گے مجھے سیٹ ہوتا ہی نہیں. تو ہم رول ماڈلز وداؤٹ تصدیق کیسے بنا سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی شادیاں کروائی اور وہ شادیاں فور پلیجر سیک نہیں تھی بلکہ ڈفرینٹ رول ماڈلز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینے تھے ڈفرینٹ طبقات کی, ڈفرینٹ نسلوں کی, ڈفرینٹ سچویشن میں رہتی ہوئی عورتوں کو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی زیادہ تر مطلقہ اور بیواؤں سے ہوئی ہے. صرف ایک کنواری خاتون تھی حضرت عائشہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تب ہوئی جب وہ کنواری تھی. تو یہ ساری شادیاں ہمیں ہمت دیں گی, ہمیں انکریجمنٹ دیں گی کہ ہم کیسے اپنے آپ کو ڈفرینٹ سچویشنز میں کیری کریں. یاد رکھیے گا یہ دنیا بہت آسان نہیں ہے. ہر بندہ اپنی جنگ لڑے گا, اس کی جنگ کا ڈائریکشن فرق ہوگی, اس کی مصیبت فرق ہوگی, اس کی آزمائش فرق ہوگی. آزمائش سے تو ہمیں گزرنا ہی پڑے گا, لیکن اس آزمائش سے گزرتے ہوئے کیا ہم صحیح طریقے سے کوپ اپ کر رہے ہیں یا نہیں, یہ ہم کیسے جج کریں گے؟ یہ ہم امہات المومنین کی سیرت پڑھ کے جج کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اگر اس محفل میں بٹھا دیا ہے تو یقین جانے اس کو بہت بڑا اس کا فضل جانے کہ مرنے سے پہلے بھی چلے آپ کو جاگ آ گئی, مجھے جاگ آ گئی کہ ہم لوگ جان لیں کہ ہمارے رول ماڈلز کیا ہیں. آج ہم بہت روتے ہیں نا, بہت سی مائیں آتی ہیں کمپلین کرتی ہیں میری بیٹی بات نہیں سنتی, میری بیٹی پردہ نہیں کرتی, میری بیٹی سر کور نہیں کرتی, میرے بچے باغی ہو گئے ہیں. جب ماؤں کے رول ماڈلز نہیں ہیں, جب ماؤں کو سیدھی لائن پہ چلنا آتا نہیں ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے سیدھی لائن پہ چلیں؟ اسٹاپ بلیمنگ یور کڈس. سب سے پہلے اپنی کریکشن کریے. دو طرح کے انوائرمنٹس دیکھے گئے ہیں. اگر ریلیجیس ہوئے تو اتنے ریجڈ ہو گئے کہ بچے کا سانس ہی آپ نے نہ ختم کر دیا ہے, اس کو اتنا آپ نے سفوکیٹ اور فرسٹریٹ کر دیا ہے کہ وہ ہر قسم کا ریبیلیس ایٹیٹیوڈ دے گا. یا تو آپ نے اتنی فریڈم دے دی ہے کہ دوپٹے کہاں ہیں یا بچے یونیورسٹیز میں کیسے جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ ازواج مطہرات ہمیں سکھائیں گی کیسے ہم نے سکسیسفل بزنس وومن بننا ہے, کیسے ہم نے بہترین طریقے سے کام کرنا ہے, کیسے ہم نے بہترین گھر سنبھالنا ہے, کیسے ہم نے بہترین بچوں کی پرورش کرنی ہے. کب آئے گا؟ جب ہم ان کو پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے شرف کی وجہ سے امہات المومنین کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو ملا. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد بانی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. مومنین پر نبی ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں اور نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں. ان کو ہم کیوں کہتے ہیں امہات المومنین؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہمیں بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہماری کیا ہیں, اور قرآن میں ان کے لیے سورہ احزاب میں لفظ جو دیے گئے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہماری مائیں ہیں. ایسا کبھی کوئی بچہ دیکھا ہے جو اپنی ماں کو نہ جانتا ہو, جس کو اپنی ماں کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو, جو اتنا بڑا ہو جائے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی ماں کیسی تھی؟ اور ڈفرینٹ مائیں ہوں تو وہ کتنا خیال رکھیں گی, کس کس پہلو سے ہماری کردار کو بلڈ اپ کریں گی, لیکن ہم نے تو کبھی ان کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. امام ابن ابی حاتم رحمت اللہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات حرمت میں مومنین کی مائیں ہیں اور مومنین پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح ان کی مائیں حرام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جہان فانی سے جانے کے بعد امہات المومنین دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی تھیں. ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم ان کی عزت اسی طریقے سے کریں جیسے کہ ہم اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں. رسپیکٹ لیول کسی بھی انسان کا تب ڈیولپ ہوتا ہے جب ہم اسے جانتے ہیں, لیکن جب جانتے ہی نہیں ہیں تو کیا رسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کو میں نے دیکھا, ہمارے ساتھ بہت سی میری بہنیں ہیں جو بہت پرانے عرصے سے ہیں اور جن کو میں دیکھ رہی ہوں بڑی اسٹرگل کر رہی ہیں, آٹومیٹکلی ان کی اسٹرگل دیکھ کے دل میں رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے نا. لیکن اگر چلتی ہوئی کسی عورت کو کوئی مجھے کہے یہ بڑی اچھی ہے اس کی رسپیکٹ کرو, کیا میرے دل میں حقیقی رسپیکٹ پیدا ہوگی؟ تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں, اور سیرت کو پڑھتے پڑھتے ہم جن پرابلمس سے کو خود فیس کر رہے ہیں ان کے سولوشنز انشاءاللہ آپ کو اس کے بیچ میں ہی مل جائیں گے. امہات المومنین کی فضیلت بہت سی جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے.
وہ افضل تھی، وہ کردار کی پاک تھی، ان کے اندر ایسی کوالٹیز تھی جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چنا تھا۔ حضرت علامہ مولانا سعید بن نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، اگر اوروں کو ایک نیکی پر 10 گنا ثواب ملے گا تو تمہیں 20 گنا، کیونکہ تمام جہاں کی عورتوں میں تمہارے شرف اور فضیلت ہے، اور تمہارے عمل میں بھی جہتے ہیں، ایک ادائے اطاعت اور دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی اور قناعت اور حسن معاشرت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشنود کرنا۔ ہم مائیں ہیں، جو مائیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جو بچی ہیں، جو انمیرڈ ہیں، آپ کے لیے تو مبارک بات ہے کہ آپ لوگ تو بچ گئے ہیں، لیکن جو مائیں ہیں اور ان کے بچے ٹریننگ زون سے بھی آگے چلے گئے ہیں اور ٹریننگ نہیں کی ہے، ہمارے لیے بڑی سخت پکڑ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم حاضر کیے جائیں گے تو ہماری بچیوں کے حالات کیا ایسے ہیں کہ وہ سامنے پیش کی جائیں اور میں فخر سے کہوں کہ یہ میری بیٹی ہے۔ باطنی طور تو چھوڑ ہی دیجئے، سب سے پہلے تو ظاہری طور پہ دیکھ لیجئے آج امت کا حال کیا ہے۔ پہلے تو گلے میں دوپٹے ہوتے تھے، نہ بال کھلے ہوتے تھے، کوارٹر سلیوز تو ہوتے تھے، اب کیا ہے؟ اب تو سلیو لیس ہو گیا، بیک لیس ہو گیا، دوپٹہ از نو مور دیئر بیکاز اٹس ناٹ ان دا فیشن۔ ٹھیک ہے جی، آپ فیشن کو فالو کریں، کیا آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گی جب آپ کا بچہ ہی آپ کا گریبان پکڑ کے کہے گا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری بیٹی چھوٹی ہے، اس کو سوئمنگ کے لیے جانا تھا اور میں نے بڑا منع کیا، میں نے کہا بیٹا گرمی ہے، آپ کو سن ٹین ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں ماما، میں نے لازمی جانا ہے۔ اس نے ضد کی اور وہ سوئمنگ کے لیے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو پوری اسکن برن ہوئی تھی، ریڈ ہوئی ہوئی، ایچنگ ہو رہی، اس کو پین بھی ہو رہی اور رو رہی مسلسل۔ تو میں نے کہا تھا، میں نے منع کیا ہے آپ کو، میں نے تو کہا تھا کہ آپ نہ جائیں، لیکن آپ گئی۔ تو اس نے مجھے جو جواب دیا وہ میرے لیے فار ایور لائف چینجنگ تھا۔ اس نے مجھے کہا آپ بڑی تھی نا، آپ کو مجھے سمجھانا چاہیے تھا۔ ایگزیکٹلی مجھے ایسے لگا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں اور میرا گریبان پکڑ کے میری بیٹی مجھے کہے گی آپ تو بڑی تھی نا، آپ نے مجھے کیوں نہیں روکا کہ میں فحش کپڑے نہ پہنوں، آپ نے مجھے کیوں نہیں روکا کہ میری زبان گندی نہ ہو، آپ نے مجھے کیوں نہیں روکا کہ میں بوائے فرینڈ نہ بناؤں، آپ نے مجھے کیوں نہیں روکا کہ میں غیر محرموں کے سامنے جا کے اپنی زینت کی نمائش نہ کروں۔ کیا ہم ان سب سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو مبارک ہو، اور اگر نہیں تیار ہیں تو ابھی بھی جاگ جائیے، کیونکہ ابھی دیر نہیں ہوئی۔ جب تک سانس جاری ہے اٹس آلویز اے ڈور فار امپروومنٹ اور بیٹرمنٹ، اور ہم انشاءاللہ اس کی طرف ضرور جائیں گے۔ ازواج مطہرات کی تعداد اور ان کے نکاحوں کی ترتیب کے بارے میں مورخین کا قدر اختلاف ہے۔ اب جب ہم ازواج مطہرات کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ طریقے سے کچھ ڈیٹس کا اختلاف ہے، کچھ مہر کی رقم کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ اولاد کے ناموں کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ ہسبینڈس کے جو پہلے جو شادیاں ہوئی تھیں ان کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن ہمیں اس بحث میں نہیں پھنسنا۔ اس بحث میں پھنس کے ہم پتہ کیا کہتے ہیں، فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، اور جو اصل مقصد ہے، ایسنس آف دا کورس ہے، وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم وہ رائے لیں گے جو زیادہ متفق ہے، جس پہ زیادہ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن اصل ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سیکھنا ہے، سیلف بیٹرمنٹ کی طرف جانا ہے۔ زیادہ تر مورخین کی یہ رائے ہے کہ امہات المومنین کی تعداد 11 ہے، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے۔ اس میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت زینب جو تھی، ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، اور باقی جو 9 ازواج تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اقدس کے وجود میں موجود تھی، یعنی جب تک وہ زندہ تھے وہ موجود تھیں۔ صرف 2 بیویوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ ان 11 امت کی ماؤں میں سے 6 خاندان قریش کے اونچے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عام اس سے تھے، خاندان سے تھے؟ ان 11 امت کی ماؤں میں سے 6 خاندان قریش کے اونچے گھرانوں کی چشم و چراغ تھی، جن کے اسم مبارک یہ ہیں: حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا،
حضرت حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جو مطہرات خاندان قریش سے نہیں تھیں بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے تعلق رکھتی تھی، ان کے نام یہ ہیں: حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ازواج مطہرات کا خاندان قریش سے نہیں تھا بلکہ دوسرے قبائل سے تھا، اور وہ کیونکہ عرب میں، جب ہم نے سیرت پڑھا تھا، کیونکہ عرب کے لوگ قبائل میں اتنے بٹے ہوئے تھے کہ ہر بندہ اپنے قبیلے کو سپورٹ کرتا تھا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریشی خاندان میں رہتے تو آؤٹ آف کاسٹ شادی کرنے کا جو ایک بات ہے وہ ہمیں کیسے پتہ چلتی، اور اسلام دوسرے قبیلوں تک کیسے پہنچتا۔ ویریہ بنت حارث اور ایک زوجہ یعنی صفیہ بنت حیی یہ عربی النسل نہیں تھیں بلکہ خاندان بنی اسرائیل کے ایک شریف النسب رئیس زادی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی یہودی کے ایک اعلیٰ خاندان کی عورت سے بھی جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ابو سفیان جو اسلام کے بہت بڑے دشمن رہے ایک عرصے تک، ان کی بیٹی سے ہوئی، اور سیرت میں ہم نے پڑھا تھا کب ہوئی، جب وہ خود اسلام نہیں لائے تھے۔ سوچے ایک باپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ داماد کے ہاتھ میں دے دی جس کا وہ دشمن ہے، تو کیا کیریکٹر ہوگا اس دشمن کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زبردست کیریکٹر تھا کہ ابو سفیان نے، جنہوں نے بہت لیٹ جا کے، بہت آخر میں جا کے اسلام قبول کیا، خود مسلمان ہونے سے پہلے ان کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی، ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا۔ یہ وہ کیریکٹر ہے جس کی تلاش میں ہم یہ کورس کریں گے، اور جس کی تلاش ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کی تھی۔ اب بہت سے کوسچنز آتے ہیں جو کہ ویسٹ میں پوچھے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد ازواج کی مصلحت کیا ہے، اور اس کا آنسر آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ کیوں اتنی شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئیں۔ اسلام دشمن کے طبقات کے چند اعتراضات یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ کیا یہ عورتوں کو تکلیف پہنچانے والی بات نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنی شادیاں کرنے کا جواز کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا نمونہ، ایگزامپل، رول ماڈل۔ تو کیسے ممکن تھا کہ اگر آپ ایک ہی شادی کرتے تو ہمیں ڈیفرنٹ شادیوں کیسے کرنی ہے، کیسے نبھانی ہے، اس کا ہمیں ایگزامپل ملتی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ تو جب تک وہ زندہ تھی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایگزامپل ہے جو پوری زندگی ایک ہی شادی کرتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں آپشن دیا ہے کہ چاہو تو 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، چاہو تو، بٹ اٹس ناٹ اے مسٹ۔ تو 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حضرت خدیجہ رہے جو عمر میں بھی ان سے بڑی تھیں۔ ہر طرح سے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، اور ان کے ساتھ ان کی ایک ہی شادی رہی۔ ایک عام انسان کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی 2 کیٹیگریز میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں: اندرون خانہ زندگی اور بیرون خانہ۔ اندرون خانہ زندگی وہ ہوتی ہے جو گھر کی زندگی ہوتی ہے، بیرون خانہ وہ زندگی ہوتی ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ آپ سب لوگ ورکنگ ہیں، میرے سامنے جو بیٹھی ہوئی ہیں، کیا آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کی اندرون خانہ زندگی اور بیرون خانہ زندگی ایک ہے؟ جو آپ باہر ہوتی ہیں کیا وہی گھر میں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتے نا۔ تو کیسے ہمیں پتا چلتا اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ امہات الازواج کو امہات المومنین کا درجہ نہ دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کیا معاملات تھے؟ یہ بتانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفرنٹ شادیاں کروائیں۔ پھر دوسری بات کہ اگر کسی چیز کی گواہی ایک بندہ دے تو کچھ لوگ یقین کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے۔ ایک بندہ کہہ رہے ہیں ہاں وہ تو اس کی سائڈ لیتا ہے، اس کو تو وہ پسند کرتا ہے، لیکن جس کے خلاف کی گواہی 11 خواتین دیں، پھر کیا کوئی بھی لوپ ہول ملتا ہے کہ ہم ایگزامپل بلیو نہ کریں کہ ان کا کردار ایسا تھا؟ یہ دشمنوں کو یقین دلانے کے لیے بہت ضروری تھا کہ ڈیفرنٹ طبقات کے ڈیفرنٹ
तरह के लोगों के, डिफरेंट रिलीजन के लोगों उठाएं, उनको इकट्ठा करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां बनाएं, वो उनके साथ वक्त गुजारें। और तमाम ने क्या हमें गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन किरदार और अफ़ाल के मालिक। तीसरा पॉइंट, हम लेडीज हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम जेंट से नहीं कर सकते, ऐसी बात है, हमें शर्म आती है। शरीयत में बहुत से ऐसे काम हैं और खास पहलू हैं जिनको औरतें मर्दों से डिस्कस नहीं कर सकती थी, पूछ नहीं सकती थी। उनके जवाब देने के लिए, उनके मसाइल का हल देने के लिए अज़वाज मुतहरात को एजुकेट किया गया, औरत को मकाम देने के लिए। क्योंकि हमने जब पढ़ा था सीरत के शुरू में, औरत को कैसे ट्रीट किया जाता था, एक गुलाम बांदी की तरह, उसको बस यूज कर दिया जाता था और छोड़ दिया जाता था, उसका कोई रुतबा नहीं था। औरत को मुकाम देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक याफ्ता से भी शादी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा से भी शादी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से भी शादी की जो देखने में खूबसूरत नहीं थी, और वो खुद कहती थी कि आप मुझसे शादी ना करें, मैं तो भद्दी हूं। आपने ऐसी औरत से भी शादी की जो कि गुलाम थी, उनको आजाद कराया, शादी कर ली। आपने यहूदियत में रहती हुई एक नेक खातून को मुसलमान करके उससे भी शादी की। ये क्या है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स। और हमें बताया कि किसी भी तरह की कल्चर में, तबके में कोई औरत होगी, अगर वो मुसलमान हो जाएगी तो इस्लाम उसको उतनी ही इज्जत, उतनी ही प्रोटेक्शन देगा। दूसरी, इस्लाम ने इल्म के मैदान में भी औरतों को बहुत प्रमोट किया। सबसे छोटी जोजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र में कौन थी? हजरत आयशा। और उनकी शादी पे जब हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत से सवालात उठते हैं कि क्यों हुई, इतनी छोटी। और ये जब कोई भी इंसान आपके साथ छोटी उम्र से साथ रहता है ना, तो बिल्कुल आपके सांचे में ढल जाता है। वो बोलता भी आपकी तरह है, वो चलता भी आपकी तरह है, वो बातें भी आपकी तरह करता है। बहुत सी बातें जो दूसरे नहीं पिक एंड अडॉप्ट करते या आफ्टर सर्टेन नहीं करते, लेकिन वो उसके अंदर रच बस जाती हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो फकीहा की सबसे बड़ी खातून है। इमाम तिरमिजी की रिवायत है कि अबू मूसा अशरी फरमाते हैं, हम में से किसी को भी जब किसी हदीस में कोई मुश्किल पेश आती तो हम हजरत आयशा से रुजू करते। कितना बड़ा स्टैंडर्ड दिया इस्लाम ने औरतों को। एक बहुत बड़ा सोशल बना हुआ एक हमारा मिथ है कि औरतें घरों से बाहर नहीं जा सकती, और इसका मुझे तब अंदाजा हुआ शिद्दत से जब एक छोटी सी बच्ची ने, हमने एक सर्वे किया था कि आप किसके बारे में सुनना चाहती हैं, तो उसने कहा कि इस्लाम औरतों को बाहर जाने की इजाजत क्यों नहीं देता, वाई आर वी नॉट लिबरल। तो जब मैंने इस पे तहकीक की तो कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं वक़रना फी बुयूतिकुन। अल्लाह सुब्हान ताला ने औरत को हर तरह की फ्रीडम दी हुई है। और अगर उस आयत का तर्जुमा पढ़ें तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम घर में रहो, लेकिन तुम बाहर जा सकती हो। और सोशली हमें क्या किया जाता है, हमारे दिमाग में सोशली इतना घुसा दिया गया कि अल्लाह ने मना किया, अल्लाह ने मना किया, अल्लाह ने मना किया। अल्लाह ने मना नहीं किया। अगर अल्लाह सुब्हान ताला ने दीन इतना स्ट्रिक्ट रखा होता तो हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बेस्ट बिजनेस वुमन होती। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वक्त की बेस्ट एंटरप्रेन्योर थी। आज हम कहते हैं ना, आज वी आई एम द मॉडर्न वुमन, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम रनिंग माय ओन बिजनेस, बड़े बड़े वर्ड्स। ये एग्जैक्ट वो वर्ड्स हैं जो उनके लिए लगाए जा सकते हैं। शी वॉज इंटेलिजेंट, बेहतरीन तरीके से बिजनेस कर रही थी, और किरदार इतना मजबूत था कि बहुत अर्ली जवानी में उनको ताहिरा का, पाकीज़ा का लक़ब मिल गया था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखें तो फिक में सबसे ज्यादा अहादीस उन्होंने बताई हैं। बहुत से मसाइल जो शोहर बीवी के होते हैं, जो औरतों के होते हैं, वो हमें हजरत आयशा से मिलते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में फाइनेंशियल मिनिस्टर पता है आपको कौन थी? एक औरत, और मर्द उनके आंसरेबल थे। लेकिन वो औरतें कैसी थी? अपनी जीनत दिखाती हुई, अपनी चाल डाल दिखाती हुई, नरमी से बात करती हुई, लोगों को अट्रैक्ट करती हुई, इतनी बाकिरदार थी कि कोई उनसे गलत बात करने की हिम्मत नहीं करता था।
मसला ये नहीं है कि काम करना है या नहीं करना, एजुकेशन लेनी है या नहीं लेनी, मसला ये है कि कैसे लेनी है. एंड दिस बिग क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आंसरेबल इन दिस कोर्स. आप सीखेंगे, मैं सब काम करूंगी, मैं बाहर भी जाऊंगी, मैं बैंक भी जाऊंगी, मैं बिजनेस करती हूँ बिजनेस भी करूंगी, टीचिंग करती हूँ वो भी करूंगी, घर में रहती हूँ तो घर को भी इसी तरीके से रखूंगी, लेकिन कैसे एक मुसलमान औरत का किरदार होता है. तो इस बात का मुझे जरा मिलकर जवाब दीजिएगा, क्या इस्लाम ने हमें मना किया है कि हमने घरों से बाहर नहीं जाना? नहीं, किसने मना किया? लोगों ने, सोसाइटी ने हमारे दिमाग में ये घुसा दिया है. इस्लाम हमें क्या कहता है, अल्लाह सुब्हान तआला में क्या कहते हैं? हमने बाहर जाना है मगर एक मखसूस तरीके से. हमने अपनी लिमिट्स में रहते हुए बिल्कुल बाहर जा सकते हैं, हर तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की हदूद को पामाल नहीं करना. अब हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़वाज मुहतारात के साथ सलूक कैसा था. सीरत में हमने पढ़ा था ना डिफरेंट कैरेक्टर्स, लेकिन हमने ये वाला एंगल उस वक्त नहीं पढ़ा था. हदीस में है खैरुकुम बि अहलिही व अना खैरुकुम बि अहली. सब लोगों में अच्छा वो है जो अपनी बीवी कुंबे के साथ अच्छा है, और तुम में सबसे बढ़कर अपनी बीवियों के साथ अच्छा मैं हूँ. बहुत दफा जो बीवियां हैं वो एग्री करेंगी और वो भी मुस्कुराएंगी भी कि अगर किसी को कहा जाए कि हाँ आपके मियाँ बड़े अच्छे, तो बीवी बड़ी एक तंज बड़ी स्माइल से कहती है हाँ तुम्हें बड़ा पता है वो कैसे हैं. राइट. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर कैसा था कि उनकी बीवियां गवाही देती थी कि सबसे एहसन किरदार के मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक शौहर के लिए उनके सीरत को जानना बहुत जरूरी है. हम अपने शोहरों को तो एजुकेट नहीं कर सकते, लेकिन बीइंग मदर्स प्लीज अपने बेटों को एजुकेट करिए. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ बहुत खुश मिजाज थे, मजाक करते थे, मुस्कुराते थे, उनको छेड़ते थे. एक बहुत ही लाइवली एनवायरनमेंट था. अगर दीन में जाने वाले चंद लोगों को, जब मैं नई नई इस अल्लाह ने मुझे चुना और मैं इस रास्ते की तरफ आई, तो मैंने देखा कि इतना सीरियस एटीट्यूड, बिल्कुल हंसते नहीं है और मजाक नहीं करना और स्माइल नहीं देनी, तो मैं डर गई कि दीन इतना सख्त है. लेकिन जब हकीकी दीन को जाना तो दीन तो बहुत नरम है, दीन तो हंसने खेलने का नाम है. और जब हमने सहाबियात को पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा, तो वो तो मजाक भी करते थे. जब हजरत अली जो थे वो मिट्टी में लोटपोट हो गए तो उन्हें क्या कह रहे थे? अबू तुराब, मिट्टी में लौटने वाले. जैसे हम निकनेम से देते छेड़ते, ऐसे छेड़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हजरत आयशा से दौड़ लगा रहे हैं. तो बिल्कुल भी इस्लाम इज नॉट रिजिड. हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब घर में दाखिल होते तो अस्सलामु अलैकुम खुद फरमाया करते. रात के वक्त सलाम ऐसी आहिस्तगी से फरमाते कि बीवी जागती हो तो सुन ले और अगर सोई हो तो ना जा. खाने पहनने, मकान और मुलाकात में हर एक बीवी के साथ जो थे एक इक्वालिटी का सलूक फरमाते थे. अमूमन बादे असर हर एक के मकान पर तशरीफ ले जाकर इसकी जरूरियात को मालूम फरमाते और बादे नमाज मगरिब सब बीवियों से एक मकान में मुख्तसर मुलाकात फरमाते. सूटेबल टाइम क्या है? असर के वक्त जाते, कोई चीज चाहिए, अगर चाहिए तो ला के दे देते और उसके बाद सबको इकट्ठा करते और जरूर मुलाकात फरमाते. शब को हर एक के घर में इस्तराहत फरमाते, यानी डिफरेंट बीवियों की बारियां लगी हुई थी, हर रात एक एक बीवी के पास जाते. ये नहीं कि झुकाव सारा एक ही तरफ हो जाए. बीवियों की सहेलियों की इज्जत फरमाया करते और इनके अजीजो अकारिब को हुस्न सलूक से शाद काम रखते. सफर में रवाना होने के वक्त कुराए अंदाजी की जाती. और ये सब मकान जिनको अल्लाह पाक ने हुजरात और बयूतुन नबी और बयूतुकुन फरमाया है, पाहम पैवस्ता थे, मकान नहीं बल्कि मुख्तसर से हुजरे थे. अब मेरी बात होगी मेरी प्यारी बहनों से. आज हम सब लोग कितने मटीरियलिस्टिक हो गए ना कि हमने अपने मर्दों को हराम कमाने पे मजबूर कर दिया. जब आप कहते हैं ना शौहर को कि मुझे अलहदा रखो, तो अलहदा का मतलब होता है कि अब आपको एक कमरे में भी रख देते ना, उसने अपना काम पूरा कर दिया. यू कैन नॉट डिमांड कि अगर उसके पास पैसे नहीं है कि मुझे एक तुम मैंशन लेके दो या मुझे तुम 5 मरले का घर लेके दो और मुझे सेपरेट पोर्शन लेके दो.
दूसरी बात है, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा खाना पीना रोटी कपड़ा मकान उसकी जिम्मेदारी है, तो रोटी प्याज भी हो सकता है, रोटी अचार भी हो सकता है, रोटी दाल भी हो सकता है। जरूरी तो नहीं है KFC मैकडोनल्ड या बाहर के मुर्गे मुसल्लम आप हर वक्त खाएंगी। कपड़ा का है ना, तो कपड़े की सिर्फ जरूरत इतनी होती है कि आप अपने तन को ढांपें। 5,000 का ब्रांडेड सूट पहनना कहाँ की सही बात है, और उसके लिए अपने मियाँ को तंग करना, ये शादी आ गई और मियाँ को इतना जिद करना कि वो बेचारा मजबूर हो जाए, या तो वो घर छोड़ के चला जाए या वो उल्टे कामों की तरफ या हराम की तरफ जाए। और फिर आप बाद में कहेंगे ना कि मैं तो नहीं करती, वो हराम करते हैं। आप ही वो थी जिनको हराम करने पे मजबूर करती हैं। तीसरी बात, बेटियों की परवरिश कैसे कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती, मुझे दुख होता है। मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है, मेरे पास बच्चियां आती हैं, कोई तरबियत नहीं है। क्यों नहीं सिखाया गया कि बेटी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा मियाँ तुम्हारा कव्वाम है, अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसको तुम्हारा कव्वाम बनाया है, क्यों तुम उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलती? क्यों ये सिखाया जाता है कि ठीक है जी, मियाँ को सबसे लास्ट में डालो, या तो पहले अपनी माँ की बात मान लो या पहले अपनी सास की बात मान लो। आप अपने हकूक डिमांड कर सकती हैं, लेकिन उसमें आप लेवल्स नहीं लगा सकती। अगर आप कहती हैं अलहदा होना है तो जरूर अलहदा हुई। अगर आपको एक कमरा देता है उसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन नॉट आस्क फॉर 5 मर्ला हाउस। अगर आपको कपड़ा चाहिए, वो आपको अगर 400-500 का जोड़ा भी ला देता है, उसमें भी शुक्रिया अदा करें कि वो हक हलाल का है, इंस्टेड कि वो हराम कमाए और हजारों के कपड़े आपको ला के दे। आप घर जोड़ने वाली हैं, अपने कैरेक्टर को किसी सूरत भी ना भूलिए। जिन लोगों ने उम्रा किया है और हजरत आयशा हुजरा देखा है, अब तो खैर एक्सपेंशन हो गई हैं। हुजरा कितना था कि मुश्किल से 2 लोग बैठ सकते थे। और अब जरा देखिएगा कि हुजरों में सामान क्या था। हुजरात के अंदर सामान बराए नाम होता था। मसलन हजरत हफ्सा घर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने के लिए एक टाट का टुकड़ा था, जिसे 2 तह कर बिछाया जाता था। हजरत हफ्सा के घर में क्या था? एक टाट का टुकड़ा जिसे तय करके बिछाया जाता था। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था, जिसके अंदर खजूर के पट्टे भरे हुए थे। उम्मे सलमा को उम्मुल मोमिनीन होने के बाद उम्मे ज़ैनब का घर मिला था। इनको इस घर में जो असासे नजर आए वो क्या थे, जरा देखिएगा। उनकी डेथ हो गई, उस घर में बाद में कौन आ गई? उम्मे सलमा किसके घर में आ गई? हज़रत ज़ैनब के। और आके क्या देख रही हैं? उनकी इतने जबरदस्त घर, उनके इतने जबरदस्त महल, कपड़े से भरी हुई अलमारी? जी नहीं, उनके घर में क्या देख रही हैं? एक चक्की और चंद सेर जो, बस। आप बताएं, शर्म आ रही है? मुझे बहुत ज्यादा है। मुझे पर्सनली अपने ऊपर बहुत ज्यादा है, किसी और के ऊपर नहीं। हम लग्जरी लाइफ लिव कर रहे हैं, फिर भी हमारे शिकवे शिकायतें नहीं खत्म होते। मेरे पास 5 मरले का घर नहीं है, 10 मरले का नहीं है, मेरे घर की टाइल्स नहीं है, फर्श है, मेरे पास जो बिस्तरा है वो फलाने डिजाइन का नहीं है, या मेरे पास पहनने के लिए इस सीजन के ब्रांडेड कपड़े नहीं है, या मेरे मियाँ ने मुझे गोल्ड की चीज नहीं लेके दी। कितनी लालच है हमारे अंदर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डिफरेंट कबीलों के लोग रहते थे, तो देखें वो भी मजाक करती होंगी आपस में, लेकिन उम्महातुल मोमिनीन का कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग था और आपस में वो कितनी लिमिट्स को मेंटेन करते थे। इसको इस वाकये से देखिएगा। उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बार उम्मुल मोमिनीन सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यहूदन कह दिया। कुछ शक नहीं कि इनका नस्ब यहूद इब्ने याकूब तक मुंतही होता था, मगर कहने का अंदाज और लहजा हकारत आमेज था। वो बन गई उम्महातुल मोमिनीन, लेकिन यहूदियों से पीछे से उनका ताल्लुक था, बात भी गलत नहीं थी। और क्या कहा है? सिर्फ यहूदन। इतनी बात पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसे तक उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब रज़ी अल्लाह घर ना गए। जब उन्होंने तौबा की तो खता बख्शी हुई। और आज हम एक दूसरे को क्या क्या कहते हैं। सोचने की बहुत सख्त ज़रूरत है और सेल्फ असेसमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानो ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35 में,
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کس کو اجر عظیم مل رہا ہے؟ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ کون سی عورتیں؟ لکھتے جائیے ذرا۔ نمبر 1 مسلمان عورتیں، نمبر 2 والمومناتی اور مومن عورتیں، والقانتاتی اور فرما بردار عورتیں، والصادقاتی اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابراتی اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعاتی اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقاتی اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصوماتی اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظاتی فروجہم والحافظاتی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، کثیرن والذاکراتی اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار ہے۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ برانڈڈ کپڑے پہننے والی عورت، تکبر کے ساتھ زمین پہ پاؤں پٹکنے والی عورت، اپنی زینت کو لوگوں کو دکھانے والی عورت، بہت اعلیٰ انسٹیٹیوٹ یا اسکول مہنگے ترین سے پڑھنے والی عورت، اپنے آپ کو پیش کرنے والی عورت، اجر تو ان کا ہے۔ اور اب خود سے سوال کریں کہ ان میں میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں؟ میں مسلمان زبان سے ہوں بائی ڈیفالٹ یا حقیقی مسلمان ہوں؟ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار۔ کیا میں واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرتی ہوں؟ جب میں نے اپنے آپ سے پوچھا تو جواب آیا ہاں جی وہ تو کرتی ہوں، جو آسان ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں ان میں دل تھوڑا تھوڑا ہلتا ہے، پھر بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بیچاری بنا کے ضبط کر کے تو کہتی ہوں ہاں کر لیتی ہوں، پھر کیا کروں۔ ایمان والی جو ایمان رکھتی ہیں کہ کل اللہ کے سامنے پیش آنا ہے، اگر صرف ہم ایک بات یاد کر لیں کہ کل ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ہم گناہ کر سکیں گے، ہم ایک دوسرے کے بارے میں بھی برا سوچ سکیں گے۔ صدقہ کرنے والی اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن دوسرے کا پیٹ خالی ہے، فکر نہیں ہے، لیکن میں نے کسی کو نہیں دینا کیونکہ میں نے اپنا بھرتے جانا ہے۔ اپنی زینت اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی۔ یقین جانیں میں جب اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی، اپنے پیاروں کی ڈی پیز دیکھتی ہوں نا ان کی تصویروں سے سجی ہوئی، میرا دل تو خون کے آنسو روتا ہے۔ بہت دفعہ کوشش کرتی ہوں کہ ڈائریکٹلی منع کر دوں، لیکن بہت دفعہ کہتی ہوں کہ وہ تو یہی کہیں گی آپ کو کیا پرابلم ہے۔ مجھے آپ کی ڈی پی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے ان گندی نظروں سے پرابلم ہے جو آپ کی زینتوں پہ پڑی ہیں، جو آپ کے چہروں پہ پڑی ہیں، اور اس گناہ سے پرابلم ہے جو آپ لوگ وداؤٹ اپنے لحاظ سے کچھ کیے کما رہے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کا سٹیٹس کون کس حالت میں دیکھ رہا ہے۔ ایک گیدرنگ تھی اسکالرس کی جس میں بڑے بڑے اسکالرس آج کل کے جو بہت فیمس ہے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے، اسکالرز ہیں، مرد ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اگر عورتوں کو ہماری بھی سوچ پتا چل جائے نا کہ ہم عورتوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو عورت جو ہے نا ٹوپی والے برقعے سے باہر ہی نہ آئے۔ یہ اسکالرز کہہ رہے ہیں۔ تو جو عام بندہ جو دین سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، اس کے دماغ میں کیا کیا لیکن جب کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یا اللہ میں مسلمان ہوں، میں مانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر اس معبود کی کوئی بات نہیں ماننی۔ عبادات پرسنل لیول پہ سب کر رہے ہیں۔ آج کل اگر دیکھا جائے فتنے کا دور اتنا، عبادات سب کر رہے ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب روزے رکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ بالکل فارغ ہیں۔ اگر اس کلاس میں کسی کو بھی میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں بہت معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ شیشہ دکھانا بہت ضروری تھا اپنے آپ کو اور آپ سب کو، کیونکہ جب تک مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے اندر مسئلہ کیا ہے،
اور میں کتنے مسائل میں گھری ہوئی ہوں، تو میں اس کا سلوشن نہیں نکال سکتی. اگر میری کوئی بات سخت لگی ہو، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، تو میں بہت معذرت چاہتی ہوں، لیکن میرا مقصد صرف اور صرف اپنے آپ کو اور اپنی بہنوں کو اور امت کی تمام بیٹیوں کو بچانا ہے. اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں. آج کے سیشن میں اتنا ہی. آج کے سیشن سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے یا کچھ شیئرنگ کرنا چاہتا ہے تو آن لائن میں اپنے ہینڈ ریز کر لیں، اور آن سائٹ والے جو ہیں وہ بھی ہینڈ ریز کر لیں. اگر کوئی کچھ لکھنا چاہتا ہے تو میسیجز میں آپ لکھ سکتے ہیں. جی ہم آن سائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں. کوئی بھی شیئرنگ کرنا چاہتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی شروع میں ہماری کوشچن ہوا تھا جیسے ہم لوگ گھر اتنے نہیں پڑھے لکھے اور جاہل ہیں، لیکن ہمارے جیسے میں نے اپنا لکھا تھا کہ میرا جو ہے ٹارگیٹ پوائنٹ والدین ہے. تو والدین سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہمارے والدین جو تھے اسلام کی طرف تھے تو ان کی اولاد بھی زیادہ تر اسلام کی طرف ہوتی ہے. یعنی کہ ایز اے پیرنٹس ہمارا بھی کریکٹر یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم ان کو ایک آئیڈیل مانتے ہیں تو اس میں ان کے آئیڈیل کو بھی آئیڈیل ہم مانتے ہیں. ایسے ہی ہے. دیکھیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے تو کہتے ہیں نا ماں ہی اس کی سب کچھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ ہم نام سکھاتے ہیں لیکن بہت دیر بعد معرفت آتی ہے، بہت دیر بعد ریالٹی سمجھ آتی ہے. لیکن جیسی ماں ہوگی، ابھی ایک بچی کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے جو 3 سال کی ہے لیکن وہ پیدائشی قرآن حافظ ہے. کیوں؟ اس کی ماں کو دیکھ کے مجھے بڑا رشک ہے، کیونکہ اس کی ماں کا قرآن سے اتنا گہرا تعلق ہوگا. اس کی ماں کی زبان پہ چلتا ہی قرآن ہوگا، اور وہ اتنی پاک باز ہوگی کہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا انعام دیا. ہم لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بچے یہ، ہمارے بچے وہ. دیکھیں ایکسیپشن کیسز ہوتے ہیں، بہت سے پرابلمز آتے ہیں، لیکن 90% دیکھا گیا مسئلہ ہمارے اندر. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے ابھی کہا ہے کہ 90% کیسز ایسے آتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے بچپن میں دیکھا ہوتا ہے ان کو ایک اچھے خوبصورت انداز میں، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہے اور ہمیں اس کی قدر بھی آتی ہے. بالکل ایسا ہے. بہت سے اگر آپ پڑھیں پرانے لوگوں کا، بہت سے لوگ ایسے تھے جو بہت گناہوں میں گھرے ہوئے تھے. کسی کو بھی چھوڑ دیں، میں اپنی بات کرتی ہوں. بہت سے لوگ تھے جن کو گناہ نہیں لگتے تھے. مجھے گناہ نہیں لگتا تھا. مجھے غیر محرم سے بات کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی تھی. مجھے گلے میں دوپٹہ ڈال کے بازاروں میں پھرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی تھی. مجھے فرینکلی کسی سے بھی ڈسکشن کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میرے لحاظ سے وہ غلط تھا ہی نہیں. لیکن اگر شروع سے غلط ہوتا تو مسئلہ ہوتا. اور مجھے بہت عرصہ لگا اپنے آپ کو ایک کوزے میں بند کرتے ہوئے، کیونکہ عادت ہوتی ہے آپ کی. آپ جائیں گے نا، آپ انکل سے بھی بات کریں، السلام علیکم انکل کیسے ہیں، وہ آپ کے محرم تھوڑی ہیں. انکل ہم نے ایویں بنائے ہوئے. انکل کیا عمر کا تعلق تو محرم نہ محرم سے تو ہے ہی نہیں نا. کیوں نہیں بتایا بیٹی کو؟ میری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، ابھی تو اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے، خیر اتنی بڑی بھی نہیں ہے، اور شی واز ناٹ ویئرنگ اے اسکارف. تو گھر میں کچھ گیسٹ آئے تو میں نے کہا دینا آپ اسکارف پہنے کے تھی، لیکن میں تو گھر میں ہی ہوں. آپ نے کہا باہر پہننا ہے. میں نے کہا رائٹ، بٹ ہی از ناٹ یور محرم. کیوں ہم نہیں بچیوں کو بتاتے بیٹا نا محرم از نا محرم، چاہے وہ جس عمر کا بھی ہو. ہم نے کیوں نا محرم کو ایج کے لحاظ سے ایگزمپشن دے دی، انکل کہہ کے ان کو اجازت دے دی کہ وہ ہماری بچیوں کو ہاتھ لگائیں؟ کیوں ہاتھ ملائیں، کیوں سر پہ ہاتھ رکھیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. بی ویری اسٹرکٹ آن دس ون. بچیوں کا کوئی کام نہیں ہے انکلوں سے ملنے کا. دور سے سلام کریں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، شروع سے عادت ڈالیں. نو بڈی از گوئنگ ٹو ٹچ یو. جی میں بھی اگر میں اس کی بالکل بھی دین کی سمجھ نہیں تھی، جب شادی ہوئی تو اس دن ابا نے تھی سن رہی تھی کہ اگر ماں جو ہے وضو کر کے وضو کی حالت میں بچے کو دودھ پلاتی ہے نا، تو اس بچے میں آپ دیکھیں گے. ایسے ہی ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے بارے میں جو ہم نے ان کی اسٹڈی پڑھتے ہیں، ان کی ماں جو تھی، ان کے فادر میرے خیال میں اگر میں مسٹیک نہیں ہوں بینک میں جاب کرتے تھے. تو ان کی ماں نے اپنے پیسوں سے ایک بکری خریدی اور وہ اپنا دودھ اور اس کا دودھ پلاتی تھی، اور بینک کے پیسوں کے دودھ ان کو نہیں پلاتی تھی کیونکہ وہ صحیح نہیں تھا ان کے لحاظ سے، اور وہ ہمیشہ باوضو ہو کے اپنی اولاد کو دودھ پلاتی تھی. عورت کا کیریکٹر بہت بڑا ہے اور بہت بگننگ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے.
جی میری پیاری پیاری بچیوں نے آج کیا سیکھا ہے؟ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جتنا ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، حق ادا کا ہے. اور ہمارے جو نبی ہیں ان کے حالات ہم سے بھی زیادہ بہت خراب تھے. وہ ایک ہی کمرے میں صرف ایک ٹاٹ پہ سوتے تھے اور ہمارے پاس آج بہت کچھ ہوتا ہے پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں. اور اپنی اب شکر گزاری آئی ہے کہ جو بھی ہے الحمدللہ. اب یہ مجھے تو یہ سوچ آئی تھی کہ میرے پاس تو بہت زیادہ ہے بھائی، اس سے اتنا زیادہ ہے کہ وہ تو پھر میں حساب کیا دوں گی. جی بیک سے کوئی کرنا چاہے گا شیئرنگ؟ میم یہ شرمندگی ہے نہایت کہ ہم ایمان کی بات تو کرتے ہیں، میں خود ایمان کی بات کرتی ہوں لیکن وہ لیول نہیں ہے ایمان کا. لیکن دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی جھنجھوڑوا دیا یا کوئی سوچ ڈلوا دی، یہ بھی اس کا کرم ہے. بس آپ لوگوں نے کہتے ہیں نا زور سے پکڑ کے رکھنا ہے اس رسی کو، اس کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا. جب بھی ہمارے اور قرآن کے بیچ میں دوری آئے گی، جب بھی ہمارے اور ہمارے دین کے بیچ میں دوری آئے گی، تب غلط راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی، تب شیطان بھی حملے کرنا شروع ہو جائے گا، تب ہم بھی اپنے نفس کے شکار ہو جائیں گے. جی السلام علیکم. بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بالکل ہم اگر اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو بہت سی کوتاہیاں ہیں، بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں بہت زیادہ امپروومنٹ کرنی ہے. اور انشاءاللہ جب ہم سیکھیں گے، یہ نالج ہمیں آ جائے گا، تو دعا ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں کو اس کے حساب سے چلائیں. اور سب سے بڑی چیز یہی ہے بالکل کہ ہم ماؤں کے لیے یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح طرح کس طرح کریں، کیونکہ کل ہم سے سوال تو ہوگا نا ہمارے بچوں کا بھی. ہمارے بچے جو بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے اصل ہاتھ تو ہمارا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کورس سے مستفید ہوں اور ہماری زندگیوں میں چینج آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی اچھی کلاس کا اہتمام کیا ہے، جس سے کم از کم ہمیں بار بار یاد آنی تو ہوتی ہے. باتیں تو سنتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، لیکن جب سامنے کوئی بات کر رہا ہو، پوری کلاس ہو، تو پھر زیادہ ڈر لگتا ہے نا ان چیزوں کے بارے میں سن کے کہ کل ہم نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. اپنی طرف سے تو بہت کوشش ہوتی ہے کہ اولاد نیک ہو، اس کی تربیت اچھی کی جائے. کوشش تو کر سکتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگ سکتے ہیں. اور یہ کہ جو آج کی کلاس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے کہی ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے بس اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو نہیں دیکھنا. ہے تو بہت مشکل یہ کام ہے، لیکن یہ کہ انسان کوشش تو کر سکتا ہے. نہیں، یہ ایکٹیویٹی آپ ساروں کو دی جائے گی کہ آپ نے ایک سرکل بنانا ہے اور بیچ میں لکھنا ہے اللہ، اور کہیں بھی اپنے گھر میں جہاں پہ آپ کا زیادہ وقت گزرتا ہے، نظر پڑتی رہتی ہے، بس وہاں پہ لگا دینا ہے. آپ دیکھیں گے آپ کی ڈائریکشنز بہتر ہوتی جائیں گی. اور سب نے انشاءاللہ کوئی شیئرنگ کرنی ہے. جی عابدہ شاہین صاحبہ، ڈیورنگ سیشن کوئی بھی میرے سے غلطی ہو تو معاف کریے گا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے اپنے 2 منٹ اور دیجیے گا تاکہ ہم اپنے پیارے فلسطین کے بہن بھائیوں کو جو اس وقت بہت مشکل میں ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کر سکیں. اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور دل سے سب کو چھوڑ دیں. یہ دیکھنا کون بیٹھا ہوا ہے کون. ہمارے امت مسلمہ اس وقت سخت تکلیف میں ہے اور ہمارے ضمیر اتنے مر چکے ہیں کہ ہم ابھی بھی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے حق میں خصوصی دعا کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا میرے مالک، یا اللہ ہمارے امت مسلمہ اس وقت سخت تکلیف میں. یا اللہ پورے خاندان صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. یا اللہ ایڈز نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے. یا اللہ ان کے سروں پہ چھت نہیں. یا اللہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے فنکشنز، اپنی پارٹیز انجوائے کر رہے ہیں، وہ ہمارے بہن بھائی اس وقت کتنی سخت مشکل میں ہیں. یا اللہ ہاسپٹلز میں لاشیں بچھی ہوئی ہیں، یا اللہ دفنانے کی جگہ نہیں ہے. یا اللہ زمین خون سے بھر گئی ہے. یا اللہ بچے، معصوم بچے
اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں مردہ پڑے۔ یا رب العزت ہم تو اپنے بچوں کی کھرونچ برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ تمام امت مسلمہ کے بچوں کی حفاظت کرنا، یا اللہ جو جس تکلیف میں ہے اس کو دور کرنا، یا رب العزت یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین۔ جتنے پیارے موتی اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ وہ تو نیک ہی تھے، وہ تو جنت کے پرندے بن گئے ہوں گے، یا اللہ ان کے والدین کو، ان کے عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا کرنا۔ یا اللہ ہمارا ضمیر جو مر گیا ہے یا اللہ اس کو جگا دینا۔ یا اللہ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ایک خبر دیکھتے ہیں اگلی پہ چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا کہ کیا حالات ہیں۔ یا اللہ ہمارے ضمیر کو جگا دینا، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو جگا دینا۔ یا اللہ کل قیامت کے دن جب ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم کس منہ کے سامنے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ ہم کس منہ سے ان کا سامنا کریں گے کہ ہم اپنے ملک میں سکون کی سانس لے رہے تھے اور وہاں پہ وہ ظلم کا شکار تھے؟ یا اللہ وہ بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ انہیں کھانا نہیں چاہیے، انہیں پیسے نہیں چاہیے، انہیں ہماری آواز چاہیے، ہماری مدد چاہیے۔ یا اللہ کوئی ایسا راستہ بنا دے کہ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ یا اللہ یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ایمان کے سب سے لوئسٹ لیول پہ ہیں۔ یا اللہ کوئی ایسا طریقہ کر دے، یا اللہ ان پہ رحم کر، یا اللہ ان پہ رحم کر، یا اللہ فلسطین کے لوگوں پہ رحم کر۔ یا اللہ وہاں پہ پانی ختم ہو گیا، یا اللہ اسرائیل نے پانی بند کر دیا ہے، ایڈز نہیں ہے، یا اللہ بہت مشکل وقت ہے، یا اللہ ان پہ رحم کر۔ یا اللہ ہمیں اتنا بہادر بنا کہ ہم کسی طرح ان کی ہیلپ کر سکیں، ہمارے بچوں کو اتنا بہادر بنا کہ کسی طرح تو امت مسلمہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ یا اللہ یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین جت پورے خاندان مٹ گئے ہیں، یا اللہ وہ بڑی تکلیف میں ہیں، ان کی تکلیف کو کم کر۔ یا اللہ کوئی ایسا ذریعہ بنا دے، کوئی ایسا طریقہ کر دے کہ امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے۔ یا اللہ 313 مسلمان تھے بدر میں، لیکن اتنے زیادہ کافروں کو شکست دیتی۔ یا اللہ ہم تو اتنے ہیں لیکن ہم تو ان 313 کے مقابلے کی بھی نہیں ہیں۔ یا اللہ ہمیں حقیقی مسلمان بنا دے، ہمیں حقیقی ایمان عطا کر دے۔ یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، بغیر اپنے نفع کا سوچے، بغیر دنیاوی زندگی کا سوچے۔ یا اللہ یا غفور الرحیم ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پہ رحم فرما، ان کی اولادوں پہ رحم فرما، ان کی غیب سے مدد کر۔ یا اللہ ان کے لیے بہترین وسیلے بنا، ان کے لیے آسانی کر۔ یا اللہ کافروں کو، یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق دے تاکہ ہم ڈٹ کے اس فتنے کا مقابلہ کر سکیں۔ یا اللہ قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ کرنا اس معاملے میں۔ یا اللہ ہم بہت کم ایمان والے مسلمان ہیں، لیکن یا اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، یا اللہ ان پہ رحم فرمانا، بے شک تو ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ اس کلاس میں کوئی پڑھنے میں کسی چیز کی غلطی ہوئی سے مجھے معاف فرمانا، یا اللہ میری پکڑ نہ کرنا۔ آج کی نشست کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔